जनाब खैर मकदम है आपका। और 17वीं सहरी हमने की, 17वां रोज़ा इख्तियार किया और इस तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ताक़रात जो माह रमज़ान मुबारक की हमें नसीब हुई और इसमें बहुत से ज़िक्र अस्कार हुए, नाते भी पेश की गई और आपने यकीनन इबादतें की हैं, दुआएं की हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और बतौर ख़ास अपनी दुआओं में हमारे बैतुल मक़दस के उन मुसलमान बहन भाइयों को ज़रूर याद रखें कि जिन पर माह रमज़ान मुबारक में ये मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। हम रोज़ाना दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आलम इस्लाम को इस्तेकाम अता फ़रमाए। इन दुआओं के साथ आगाज़ कर रहे हैं आज की इस शरई मसाइल के सेगमेंट का, जिसमें कॉल्स लेते हैं और क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब आपके सवालात के जवाबात के साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दो सवाल थे। एक है कि कोई पेशाब करके पानी नहीं जी, लेता, आपकी आवाज़ मुनासिब नहीं आ रही है हमारे फ्लोर पर। ज़रा मैं चाहूँगा कि आवाज़ आपकी पेशाब करके अगर कोई पानी नहीं लेता तो कहता है कि मरने के बाद तो गुस्ल दिया जाएगा तो पाक हो जाएंगे। और दूसरा सवाल है कि जैसे बैंक हैकिंग करके कुछ लोग पैसा निकाल लेते हैं, उससे गरीब लड़की की शादी या कुर्बानी का जो जानवर ज़िबा करते हैं, इस पे सवाब मिलेगा? ठीक है जनाब, शामिल करते हैं। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी जनाब। अच्छा, ये मेरा कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेंट के बारे में क्वेश्चन है जी। ये जो आजकल बिल्डर्स जो मुख्तलिफ कंपनी बनी हुई हैं, ये कमर्शियल जो प्लाजे वगैरह शॉप्स वगैरह बनाते हैं, तो उनमें बाज़ औक़ात ये पूरी इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि आप शॉप हमसे पूरी इन्वेस्टमेंट दे के ना इंस्टॉलमेंट प्लान है, लेकिन अगर आप पूरा इसमें अब देंगे अगर अमाउंट, तो आपको मंथली जो है ना वो हम थोड़ा सा पे करते जाएंगे। लेकिन वो बिल्डिंग ऑलरेडी बनी नहीं होती है, वो भी बनानी होती है उन्होंने, तो वो रेंट की शक्ल बनती है, एक चीज़ अवेलेबल ही नहीं है। और दूसरा इसके साथ है कि कुछ जो होते हैं ना वो 50 मतलब 50, 100, 200 स्क्वायर फीट के ऊपर वो कहते हैं जी कि आप अलाटमेंट अपने करवा लें, उसके अंदर एक शॉप की अलाटमेंट 100 फुट। जी एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। ना देखें ना कुछ बस। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुस्तफ़, आपके पास जो सवालात हैं वो भी शामिल कर लेते हैं, और अभी जो शामिल हुए हैं जितने आप तक पहुँचे हैं सवालात, उनके जवाब। ये पूछा कि एक लड़के ने एक ईसाई लड़की को मुसलमान करके निकाह किया, फिर उसके घर वालों ने तानाजनी की तो उस लड़के ने उसको छोड़ दिया, तलाक दे दी। तो लड़की के जो मेके वाले थे उन्होंने कहा अगर तुम दोबारा वापस आ जाओ तो हम कबूल कर लेंगे। तो उसने दोबारा ईसाई मज़हब कबूल करके वहाँ चली गई। तो क्या वो मुर्तद्दा हो गई कि नहीं हो गई? और अब एक और मुसलमान चाहता है कि मैं उससे निकाह कर लूँ दोबारा उसको मुसलमान करके, तो क्या हुक्म शरअ होगा? तो देखें, पहली बात तो ये कि जिस लड़के ने ऐसा हरकत की है और उसके घर वाले, इन सब पर आखिरत में ज़बरदस्त वबाल है कि आपने उसके लिए कुफ्र का रास्ता आसान किया। ये सब पहले सोचना चाहिए था और मशवरा करना चाहिए था कि आप उसे कबूल कर सकते हैं कि नहीं और उसको अपने साथ रख सकते हैं कि नहीं। दूसरी बात ये कि अगर कोई कलीमा इस्लाम पढ़ने के बाद दोबारा कोई भी मज़हब कबूल करे, ईसाई या यहूदी मज़हब या हिंदू मज़हब, तो वह मुर्तद्दा हो जाएगी और उसके लिए बड़ा दर्दनाक अंजाम है। अब जो शख्स चाहता है उसको मुसलमान करके निकाह करना, वो पहले से इबरत हासिल कर ले, क्योंकि वो औरत फिर अगर वो ऐसी मसला हुआ फिर दोबारा उस तरफ चली जाएगी। अगर वो करना चाहते हैं तो पहले उनको शर्त रखें कि आप मुसलमान हो और कम से कम 1 साल तक पूरा इल्म दीन सीख कर और इस्तिकामत से दीन पर चलें। इसके बाद फिर कोई ऐसी कोशिश कर लें, वरना उसके लिए दोबारा अब इस्लाम को छोड़कर जाना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा और ज़िंदगी तबाह होगी। एक उन्होंने कहा कि पानी ना मिले तो मैयत को कैसे गुस्ल दिया जाए, जो मुझे समझ में आया तो तयम्मुम करवाया जाएगा। ऐसी सूरत अगर पानी कहीं पर भी नहीं है तो तयम्मुम करवाएंगे। वो सिर्फ चेहरे पे मसा और दोनों हाथ कोहनी तक जो भी शख्स करवा रहा है वो नियत कर ले गुस्ल की, यानी तयम्मुम की, तहारत की, और ये हो जाएगा। और जो बिल्डर्स जो हैं ये कहते हैं कि जी आप दुकान की पूरी पेमेंट दे दें, हम किराया देना शुरू कर देंगे। बिल्कुल गलत है, नाजायज़ है। जैसे हज़रत ने फरमाया, भाई ने कहा कि अभी तो चीज़ मारिज वजूद में नहीं है तो किराया किस चीज़ का? फिर ये खामखा मतलब ये कि लोगों को गलत काम की तरफ माइल करने की कोशिश है, ऐसा हरगिज़ ना किया जाए। ठीक है, कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, सवाल मेरा सवाल है कि वो कौन से ऐसे शरई उज़र हैं जिनकी बिना पर एतिकाफ तोड़ा जा सकता है, और अगर कोई बगैर शरई उज़र के एतिकाफ तोड़ देता है तो उसके लिए क्या हुक्म होगा? मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरे तायाजाद भाई जो कि टांगों से माजूर हैं, वो एतिकाफ पर बैठना चाहते हैं लेकिन वो मस्जिद में जाकर एतिकाफ नहीं कर सकते क्योंकि उनकी देखभाल उनकी वालिदा करती है।
تو کیا وہ گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، معلوم کرتے ہیں ہمیں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ اگر لڑائی کے دوران بیوی حامد سے کہے کہ میں یہاں مار کھانے کے لیے نہیں آئی، اور حامد بولے کہ اگر نہیں کھانی تو جاؤ اپنے میکے، تو کیا حکم شرع آپ کی ہوگا؟ آواز ہی نہیں سی آئی، نہ آپ کا سوال پہنچا ہم تک، آپ دوبارہ اگر دوہرا دیں، اور ماؤتھ پیس ذرا پیچھے رکھیں، فون پیچھے رکھ کر بات کریں، آپ کی آواز صحیح آ جائے گی۔ اگر لڑائی کے دوران جی جی جی۔ بیوی حامد سے کہے کہ میں یہاں مار کھانے کے لیے نہیں آئی، اور حامد بولے کہ اگر نہیں کھانی تو جاؤ اپنے میکے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرے دو سوال ہیں۔ جی جی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ٹی وی کی آواز میوٹ کر کے قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے؟ اچھا۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کا ترجمہ بھی نہ پڑھیں، تفسیر بھی نہ پڑھیں، صرف قرآن مجید پڑھیں، تو کیا اس سے بخشش ہو جائے گی ہماری؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیے؟ جی، ایک تو انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ شرعی کون سے شرعی آزار ہیں کہ اعتکاف توڑ سکتے ہیں۔ مطلب ایک تو یہ ہے کہ جیسے کوئی خاتون کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے اعتکاف شروع کیا اور حالت حیض آ گیا، تو وہ تو پھر اعتکاف خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بہت شدید بیمار ہو گیا ہے اور اس کا علاج اعتکاف میں نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ بالکل باہر یعنی جائے موت اعتکاف میں نہیں ہو سکتا، تو وہ باہر نکل سکتا ہے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے اور بھی کوئی ایمرجنسی آ جائے، کوئی ناگہانی آفت آ جائے، تو بالکل وہ جا سکتا ہے۔ جیسے مسجد کی چھتی گر گئی بالفرض اور باقی کا خطرہ ہے کہ اور گر جائے گی، تو وہ بالکل یہ اعتکاف توڑ سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جو بھائی کا جس کا ایکسیڈنٹ ہے یا جو بھی ان کے ٹانگیں خراب ہیں، مسجد وہ گھر کے اندر نہیں کر سکتے، مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا، تو ویسے ہی وہ ایک جائے اعتکاف اپنے گھر میں تصور کر کے یکسوئی سے عبادت ضرور کر سکتے ہیں، لیکن سنت موقدہ اعتکاف مردوں کے لیے گھر میں نہیں ہو سکتا، اس سے کوئی شرعی تصور نہیں ہے۔ ایک انہوں نے یہ بہن نے پوچھا کہ شوہر بیوی کو مارتا تھا، انہوں نے کہا کہ جب میں مار کھانے کے لیے نہیں آئی، تو شوہر نے کہا کہ اگر نہیں آئی تو پھر چلی جاؤ یا کچھ اس طرح، کیا حکم شرع ہوگا؟ میں بہن سے گزارش کرتا ہوں، پہلی بات یہ کہ لڑائی جھگڑے کا کیا فائدہ یہ بتائیں، کیا اس سے شوہر نرم ہو جائے گا، دب جائے گا، مسائل ختم ہوں گے، اور مسائل بڑھ گئے آپ اور ٹینشن میں آ جائیں گی؟ تھوڑا صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہیں، اور شوہروں کو بھی ہم کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے کہ بیویوں کو اس طرح مارنا پیٹنا صحیح نہیں ہوتا، لیکن اگر شوہر نے جواب میں کہا نہیں مار کھا سکتے تو جاؤ، تو یہ شوہر سے پوچھا جائے گا آپ نے طلاق کی نیت کی تھی یہ لفظ کہنے میں؟ اگر وہ کہتا ہے یس تو پھر تو طلاق ہو جائے گی، اور اگر کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو ویسے ہی کہا ہے، میری طلاق کی نیت نہیں تھی، تو پھر نہیں ہوگی، لیکن قسم کے ساتھ یہ بات کہلوائی جائے گی، بغیر قسم کے نہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر بغیر ترجمہ تفسیر کے آپ نے قرآن پاک پڑھا تو اس سے بخشش کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھیں گے بخشش ہو جائے گی، بخشش کو چھوڑ دیں، یہ پوچھئے کہ ثواب ملے گا کہ نہیں، تو بالکل ثواب ملے گا، عربک عبارت کا اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی، لیکن قرآن کے نزول کے بڑے مقاصد یہ ہیں کہ اس کو آپ سمجھ کر پڑھیں، اور سمجھ کب آئے گا کہ قرآن شفاعت بھی کرے گا بروز قیامت پڑھنے والے۔ جی ہاں، لیکن پھر بھی وہ شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بخشش ہو جائے گی ضرور، وہ تو سفارش کرے گا، وہ ٹھیک ہے، الگ بات ہے، اور غالباً ان کا وہ مقصود نہیں ہے کہ وہ پڑھیں گے تو شاید بخشش ہو جائے گی، وہ تو ترجمہ تفسیر سے پڑھیں گے تب بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بخشش ہو جائے گی، لیکن بہرحال وہ نزول مقاصد نزول قرآن میں سے ہے کہ آپ ترجمہ تفسیر سے پڑھیں تاکہ آپ کو قرآن سمجھ میں آئے، تو اس لیے پڑھیں ضرور لیکن سمجھیں بھی۔ اور ایک انہوں نے کہا کہ ٹی وی کی آواز میوٹ کر کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ میرا پہلا یہ سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ والدین کی وفات کے بعد ان کے جو کلوز رشتے ہوتے ہیں ان سے ملنا جلنا چاہیے، لیکن اگر ان کے عقائد تھوڑے ڈیفرینٹ ہوں تو اس میں کیا حکم ہے؟ دوسرا میرا کویسچن یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور جو قبطی والا ایک واقعہ ہے وہ صحیح واقعہ بیان کر دیجیے گا۔ ٹھیک ہے جی جناب۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرے 3 سوال ہیں۔ جی جی۔ پہلا سوال ہے، عورت کو اعتکاف بیٹھنے کے لیے کمرے میں پردہ باندھ کر جگہ مخصوص کرنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور اعتکاف کی حالت میں ٹانگوں میں درد کی وجہ سے گھر میں واک کر سکتی ہیں؟ دوسرا سوال ہے، بچی کے جہیز کے لیے جو سامان رکھا ہوتا ہے سال گزرنے پر صاحب نصاب پر اس سامان کی مالیت بھی لگانی ہوگی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے؟ تیسرا سوال۔ اور تیسرا جی جی۔ اچھا جی مصعب۔ جی ہاں، دیکھیں یہ تو ہے، والدین کا حق ہے کہ جب وہ انتقال کر جائیں تو ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، اسی طرح ان کے دوست یا سہیلیاں، ان سے رابطہ رکھیں، لیکن شرط یہی ہے کہ ان کے عقیدے درست ہوں۔
بدعقیدہ شخص سے نہ ملنے کے لیے الگ حدیثیں موجود ہیں، تو ان کو نہیں نظر انداز کر سکتے۔ صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، فتنے باز نہ ہوں، اور آپ کے لیے کسی بھی لحاظ سے، دنیا اور آخرت کے لحاظ سے نقصان کا باعث نہ بنے، ایسے رشتہ داروں سے ضرور آپ رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ اور عورت کے لیے جائے اعتکاف میں کوئی پردہ وغیرہ باندھنا لازم نہیں ہے، کرنا چاہیں تو الگ بات ہے کہ لوگ آ رہے جا رہے ہیں گھر والے جیسے تو یکسوئی حاصل کرنے کے لیے پردہ لگا لیں، الگ بات ہے، لیکن مطالبہ شرع نہیں ہے۔ اور ٹانگوں میں درد ہے تو بالکل وہ اپنے کمرے میں جو جائے اعتکاف مسجد بیت بنائی ہو اسی جگہ پر اعتکاف واک کر سکتی ہیں، اس سے باہر نہ جائیں۔ اور جہیز جو بچیوں کے لیے رکھا ہوا ہے اس میں ہر چیز پر نہیں ہوگی، اگر سونا چاندی اور روپیہ ہے تو اس پہ سال بسال زکوٰۃ بن سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اور لیکن اگر نابالغ بچی اور اس کے لیے لے کے رکھ لیا تو جب تک وہ بالغہ نہیں ہوگی تو اس مال پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور آپ تشریف فرما رہتے ہیں ماشاءاللہ، کافی دیر تک مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ابتدا سے لے کر اور آخری لمحات تک۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے، اسی طرح آپ رہنمائی فرماتے رہیں، اور ایک عرصہ دراز سے کم و بیش 2 دہائیوں پر مشتمل یہ عرصہ ہے جس سے مفتی صاحب جو ہیں پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں اپنے کلمات، اپنے فتاوے کے ذریعے اور اپنی وقی مطالعے کی روشنی میں۔ ناظرین محترم، کل بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گے، کل بھی اسی طرح ایک موضوع ہوگا اور اس پر سوالات قائم کریں گے، اور ہمارے جو سیگمنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں شامل ہوں گے۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کا، اپنے دوست احباب کا، عزیز رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیں، چونکہ یہ شہر جو ہے یہ مہینہ جو ہے مواسات کا مہینہ بھی ہے، ہمدردی کا، بھائی چارے کا اور ایثار کا مہینہ بھی ہے۔ تو ان لوگوں، مہنگائی بہت زیادہ عروج پر جا رہی ہے، لوگوں کے لیے یہ سمجھ لیں کھانا پینا مشکل ہو گیا ہے، تو ایسی صورتحال میں عید قریب ہے، ذرا ان لوگوں کا خیال کریں کہ وہ بھی عید کر لیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا یقیناً بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں